درود پاک سے کیسے قسمت سنورتی ہے، کیسے رحمت کے کرشمے ہوتے ہیں، انسان کیسے بلندیوں کی طرف جاتا ہے، جسمانی روحانی طور پر اللہ پاک اس کو کیسے آفت و بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کتنا مقام ملتا ہے، یہ ساری برکات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو درود پاک کی عظمت فضیلت کا پتہ چلے گا اور درود پڑھنے کا ذہن پلے گا۔ اگر درود میں پہلے پڑھنے میں کوتاہی ہوتی تھی، غفلت، تو انشاءاللہ وہ غفلت دور ہو جائے گی، آپ بھی درود خوانی کرنے والے، درود کی کثرت کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، تو انشاءاللہ استقامت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بڑا باعث برکت بھی ہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کتنا انعام عطا فرماتا ہے، اس کو کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، بے شک تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں خود بھی یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو، ان پہ خوب سلام بھیجو۔ تو درود و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، گویا وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ خاص نگاہ لطف و کرم ہوتی ہے۔ درود پاک سے کیسے روحانیت بڑھتی ہے، انسان کیسے مرتبہ مقام پاتا ہے، اور کیسے اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے دونوں جہاں کے اندر بیڑے پار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نہ صرف یہاں قرب ملے گا، قیامت والے دن بھی وہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہے گا۔ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا بڑا انعام ہوگا۔ آج ہم دنیا کے مسائل پریشانیوں کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، حالانکہ قیامت کا دن سب سے بڑی پریشانی کا دن ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن ہے۔ اس دن کے اندر اگر جو شخص اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قرب میں ہوگا، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، اور درود پاک کی کثرت سے قیامت والے دن پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کی دہشتوں، دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو یہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت۔ اس سے قیامت کی جب بڑی بڑی مشکلیں دور ہو جائیں گی، تو پھر دنیا کی مشکلیں کیا چیزیں۔ درود پاک قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، تو دنیا کی گھبراہٹیں کیا چیزیں۔ تو لہٰذا جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں بھی پریشانیوں سے بچائے گا، آخرت کی جناب تنگیوں سے بھی اس کو نجات دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کو راحت دے گا، تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر تکلیفوں میں مبتلا ہے بھی صحیح، تو درود کی برکت سے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا، اس کے سارے غموں کو دور کر دے گا۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حدیث طویل ہے، آخر میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنا سارا وقت درود پاک میں ہی گزاروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو یہ تیرے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور تیرے سارے غم و فکروں کو دور کر دے گا۔ تو یہ درود جو ہے ہر غم پریشانی دور کرتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بندے کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور دنیا کے مسئلے مسائل پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے درود پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر
ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک بار درود پاک پڑھا 30 فائدے مل گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئیں اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ تو درود پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں اور اللہ پاک اس سے کیسی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، ایسا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک نیک شخص پر 3000 دینار کا قرض ہو گیا۔ اب بیچارے کے پاس اتنی استطاعت نہ تھی کہ وہ ادا کرتا۔ قرض خواہ نے قاضی کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ شخص مجھے قرض نہیں دیتا۔ قاضی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے پاس صرف 1 مہینہ مہلت ہے۔ اس کو 1 ماہ کی مہلت دی کہ تم نے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ وہ شخص بیچارہ بڑا پہلے ہی مفلسی کا شکار تھا، تنگ دستی کا شکار تھا، 3000 دینار کہاں سے لاتا، کہاں سے دیتا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ گھر جاتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ پھر اس دن سے اس شخص نے ایک عمل کو لے لیا، اور وہ کیا تھا کہ اس نے کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ 26 دن گزر گئے، جب 27ویں شب آئی تو اس پہ کرم ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس پہ کیسا کرم ہوا، چنانچہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا تھا انہی کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا قرض اللہ ادا کر دے گا، جاؤ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ تمہاری طرف سے 3000 دینار کا قرض ادا کر دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص جب صبح بیدار ہوا، بڑا حشاش بشاش تھا، طبیعت بڑی خوش تھی۔ اس کو ایک خیال آیا کہ وزیر نے اگر مجھ سے کوئی صداقت کی دلیل مانگی تو میں اس کو کیا دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص نہ گیا۔ اس رات پھر سویا تو پھر کرم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نہ جانے کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے بطور صداقت اگر پوچھے، کوئی دلیل مانگے تو میں کیا کہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ روزانہ تم صبح 5000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہو، اور جب یہ پڑھتے ہو اس کے بعد تم کسی سے کلام کرتے ہو، کسی سے گفتگو کرتے ہو، اور تمہارا یہ عمل سوائے اللہ اور کرامن کاتبین کی کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ شخص گیا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچا، ان کو سارا واقعہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو خواب آیا پیغام بھی پہنچایا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر جو ہے نہایت ہی خوش ہوا اور اس نے کہا مرحبا، حضور کے پیغام کو مرحبا کہا، اور اس شخص کو 3000 دینار دیے کہ جاؤ تم اس سے قرض ادا کر دینا۔ پھر مزید 3000 دینار اس کو اور دیے کہ تم اس سے اپنے گھریلو اخراجات وغیرہ وہ پورے کرنا، اور مزید اس کو 3000 دینار دیے کہ اس سے تم کوئی کاروبار کرنا، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے وعدہ لو کہ تم مجھ سے دوستی قائم کر لو، جب بھی کوئی پریشانی تکلیف ہو تو مجھے ضرور خدمت کا موقع دینا۔ وہ شخص جو ہے جلدی سے قاضی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کے وہ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے اس دعویٰ کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا غریب مفلس تھا، اس نے کیسے یہ انتظام کر لیا۔ چنانچہ اس شخص نے قاضی کی بارگاہ میں، اس نیک شخص نے قاضی کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب قاضی نے یہ واقعہ سنا تو قاضی کا جو ہے ایمان تازہ ہوا، اور اس نے کہا کہ وزیر اکیلے ہی سارا ثواب کیوں کمائے؟ اس نے 3000 دینار قاضی نے اپنی طرف سے دے دیے کہ یہ تم لو اور میری طرف سے تم قرض ادا کر دو۔ جس شخص نے پھر قرض لینا تھا اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے کہا میں بھی پھر کیوں پیچھے رہوں۔ اس نے اپنا جو 3000 دینار قرض لینا تھا اس شخص کو وہ سارا قرض معاف کر دیا۔ اب قاضی نے کہا کہ میں نے چونکہ نیت کر دی تھی دینے کی، اگرچہ قرض معاف ہو بھی ہے پھر بھی یہ 3000 دینار تم رکھ لو۔ اللہ اکبر، یہ ہے درود پاک کی برکت۔ ناظرین کرام دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ جو شخص مفلس تھا، محتاج تھا، غریب تھا اور 3000 دینار کا قرض بھی تھا، اس شخص کا وہ 3000 دینار کا قرضہ بھی معاف ہو گیا، 9000 اس کو
علی بن عیسیٰ وزیر نے دیے، 3000 قاضی نے دیے، وہ 12,000 دینار کا مالک بھی بن گیا، اور اللہ کی اس پہ ایسی مدد اتری درود پاک کی برکت سے، اس کا قرض بھی معاف ہو گیا۔ تو یہ درود پاک کیسے بگڑے کام بناتا ہے، کیسے اس سے مشکلیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ لہٰذا آپ میں سے بھی کوئی مصیبت میں پریشان ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، آفتوں نے گھیر رکھا ہے، بس اٹھتے بیٹھتے میرے آقا پہ درود پڑھتے جائیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے جائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی ملے گا، اور اس درود خوانی کی برکت سے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود کتنا ہم پڑھیں، کتنا کثرت سے پڑھیں۔ اس پر علماء کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ جو 1000 بار پڑھے اس کو کثرت سے درود پاک والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، کسی نے 500 کہا ہے، اور ایک تعداد نے 313 کا عدد بھی کہا ہے کہ جو 313 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے اس کو بھی کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ 313 کا عدد جو ہے یہ بدری صحابہ سے اس کو نسبت ہے۔ جب بدر کے میدان میں صحابہ اترے تھے وہ 313 کی تعداد تھی، تو لہٰذا کم از کم اتنی تعداد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو آتا ہے پڑھیں، چاہیں تو یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یا ساتھ یوں ملا لیں صلی اللہ علی محمد و آلہ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود بھیجو میری آل پہ بھی بھیجو، تو آپ یوں درود پاک پڑھ لیا کریں صلی اللہ علی محمد و آلہ۔ تو اس طرح آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ کے بگڑے کام بھی سنوریں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کی جناب اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی، اللہ پاک برکتیں بھی عطا فرمائے گا، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، قیامت کے دن بھی آپ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ قیامت والے جو دن، جو ہولناک دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن بھی آپ کو درود پاک کی برکت سے امان نصیب کرے گا۔ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنا بڑا کرم ہوگا درود پاک پڑھنے والوں پہ۔ لہٰذا درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں کہ آپ اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، اس میں غفلت مت کیجیے، زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔